بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کلاس بایولوجی حیاتیات میں ہم چیپٹر نمبر 9 ٹرانسپورٹ ترسیل پہ بحث کر رہے تھے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک خاص نظام ہے جو کہ پودوں کے اندر ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنا ایکسس پانی یعنی زیادہ پانی جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اس کو وہ اپنے کہنا چاہیے کہ اندر سے خارج کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ یہ نظام ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔ ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے ایکسٹرا واٹر کو ریلیز کرنا ویپرز کی، بخارات کی فارم میں، بخارات کی شکل میں۔ پودے ایک خاص نظام کے تحت اپنے جسم کے اندر موجود جو زیادہ پانی ہوتا ہے اس کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں بخارات کی فارم میں، بخارات کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے پودوں کے اندر ان کے جو وہ پارٹس جو کہنا چاہیے زمین سے باہر کی طرف ہوتے ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہاں ٹرانسپائریشن جو ہے وہ ہوتی ہے بخارات کی شکل میں، یعنی پانی پودوں کے اندر سے بخارات کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی کیونکہ ایک دوسرا طریقہ کار بھی ہے جس میں بخارات نہیں بنتے بلکہ پانی کے قطرے بنتے ہیں، اور اس طریقے سے پودے جو ہے اپنے پانی کو خارج کرتے ہیں اور وہ گوٹیشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانسپائریشن کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹرانسپائریشن جو ہے وہ پودوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے پودوں سے بخارات کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، ٹرانسپائریشن کیوں ہوتا ہے؟ پلانٹس جو ہے چونکہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ زمین سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے مختلف چیزوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ ضیاء تالیف یعنی فوٹو سینتھسس میں، ٹھیک ہے۔ میٹابولزم میں دونوں قسم کے کیٹابولزم، اینابولزم دونوں کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جو چیز پودوں کے اندر بن رہی ہے اور جو چیز ٹوٹ پھوٹ رہی ہے اس کے لیے بھی پانی کی استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پہ پودوں کے اندر خاص جو ہے وہ خصوصیت ہے ٹرجیڈیٹی کی، آگے آ جائے گا۔ یہ جو ہے ایک خاص پودوں کی خصوصیت ہے کہ جب ان کا جو خلیہ ہے، جیسے یہ خلیہ ہے تو خلیے کے اندر ایک بڑا سا سٹرکچر ان کا موجود ہوتا ہے جو ویکیول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پانی اس کے اندر جاتا ہے خلیے کے اندر تو یہ اس ویکیول کے اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے یہ ویکیول بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ جب یہ پھولتا ہے تو یہ سیل وال کے ساتھ جا کر ٹکرانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس خلیوں کے اندر جو پودے کو جو خلیے ہیں ان کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سختی جو ہے کسی بھی پودے کو جو ہے وہ ایک خاص شکل اختیار کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پودے مرجھائے سے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خصوصیت ہے جو ٹرجیڈیٹی کہلاتی ہے، اس کے ہونے میں بھی جو ہے ٹرانسپائریشن بہت زیادہ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پانی مسلسل جو ہے بھرتا اور نکلتا رہتا ہے، جس سے پودا جو ہے اپنی خاص شکل بھی جو ہے وہ قائم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں پودے مسلسل زمین سے پانی جذب کرتے ہیں جن کی کچھ مقدار ضیاء تالیف اور کچھ میٹابولک افعال میں خرچ ہوتی ہے، جبکہ بقیہ حصہ جو ہے خلیے کو پھلائے رکھنے میں مددگار ہے، یعنی جو پانی بچا ہے وہ اس ٹرجیڈیٹی یا خلیے کو جو ہے وہ سخت رکھنے میں، پھلائے رکھنے میں جو ہے مددگار ہوتا ہے۔ اچھا، انجذاب شدہ پانی کا بہت سا حصہ بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اڑ رہا ہے پودے کے فضائی سے جو باہر کی طرف نکلے حصوں سے، اس طرح پانی کے بخارات کی صورت میں ضائع ہونے کو ٹرانسپائریشن کہا جاتا ہے۔ اب یہ ٹرانسپائریشن ہوتا کہاں سے؟ پتوں کے اندر خاص قسم کے سٹرکچر موجود ہوتے ہیں جس کے بارے میں پہلے بات بھی کر چکے ہیں، خاص طور میرے خیال سے ریسپائریشن کے چیپٹر میں۔ تو یہ جو پتے جو ہیں، اگر ہم پتوں کا، جیسے یہ پتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بالکل اس طرح کر کے دیکھیں اور مائکروسکوپ کے اندر دیکھیں تو 2 لیئر آتی ہیں اوپر اور نیچے کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں لیئر جو ہیں یہ ایپیڈرمس کہلاتی ہیں۔ تو لوور ایپیڈرمس پہ خاص طور پر جو ہے کچھ راستے سے بنے ہوتے ہیں جن سے گیسز ایکسچینج بھی ہوتا ہے، یعنی ہوا جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا ایکسچینج ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہیں سے جو ہے ٹرانسپائریشن کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سوراخ ہوتے ہیں پتوں کے اندر یہ اسٹومیٹا کہلاتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے جو ہے یہ ٹرانسپائریشن کا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے ذریعے بیشتر عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسٹومیٹا جو ہیں یہ دو گارڈ سیلز کے درمیان، یہ جو ایپیڈرمس کی جو لیئر ہے، اس کو میں دوبارہ بنا لیتا ہوں. یہ پتے کو ہم نے مائکروسکوپ میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. پتا یہ ہمارا پتا تھا. ٹھیک ہے. اس کو بالکل اس شکل میں، پتلی شکل میں مائکروسکوپ کے اندر جو دیکھا ٹرانسورس سیکشنز کا، تو اس میں ایک لیئر اوپر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک لیئر نیچے آ رہی ہے. بیچ میں بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر ان دو لیئر کا کام ہے. یہ ایپیڈرمس کہلاتی ہیں. ڈرمس. ٹھیک ہے. تو اس میں جو لوور ایپیڈرمس ہے، خاص طور پر اس کے اندر جو ہے یہ اسٹومیٹا جو ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن جو ہے اندر باہر جس حساب سے بھی جو بھی اس کا عمل ہو آ جا رہی ہوتی ہے. دوسرے کے بھی بخارات جو ہے ٹرانسپائریشن کا عمل اسی کے ذریعے ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹومیٹا ہے، یہ سوراخ ہے، یہ دو گارڈ سیلز کے درمیان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ گارڈ سیلز جو ہوتے ہیں اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ڈرمس کی ایپیڈرمس کی لیئر ہے، اس میں بیچ میں یہ دو گارڈ سیلز آ رہے ہیں. اچھا، ایپیڈرمس کی جو شکل ہے وہ اس کے خلیوں کی اس طرح سے ہوتی ہے، جبکہ جو اسٹومیٹا کے جو گارڈ سیلز ہوتے ہیں ان کی شکل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، بین ٹائپ ہوتی ہے. اس کو اگر ہم بڑا کریں اس طرح کی. ٹھیک ہے. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب ضیائی تالیف کا عمل ہوتا ہے، اس کے اندر گارڈ سیلز کے اندر جو ہے وہ کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ضیائی تالیف کا عمل ہوتا ہے دن کا ٹائم، فوٹو سینتھسس کا سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، تو یہ جو ہے کاربوہائیڈریٹس بنانا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. سورج کی روشنی کی موجودگی میں کاربوہائیڈریٹس جب یہ بنانا شروع کرتا ہے تو کاربوہائیڈریٹس یا سولوٹ کی جو پانی کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جب یہ پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو ارد گرد کا پانی یہاں آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے پانی، تو یہاں اس کا یہ حصہ جو ہے یہ الاسٹیسٹی والا نہیں ہوتا، یہ حصہ الاسٹیسٹی والا ہوتا ہے. پانی اس حصے کو جو ہے وہ دھکا دیتا ہے، یہ پیچھے کی طرف جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حصہ کھل جاتا ہے اور یہاں سے ٹرانسپائریشن کا عمل جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب پانی کم ہوتا ہے، پانی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے یہ اپنی شکل میں واپس آتا ہے اور یہ سوراخ جو ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ گارڈ سیلز جو ہے وہ کام کرتے ہیں کہ جب فوٹو سینتھسس کا عمل ہو رہا ہوتا ہے ضیائی تالیف کا، تو اس کے اندر پانی بھرتا ہے. پانی بھرنے کی وجہ سے اس کے پیچھے کی دیوار جو ہے وہ پیچھے مزید جاتی ہے، تو یہ آگے کا حصہ جو ہے یہ کھل جاتا ہے. اور جب پانی کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب فوٹو سینتھسس نہیں ہو رہا ہوتا، ضیائی تالیف نہیں ہو رہی ہوتی، گلوکوز استعمال ہو جاتا ہے، تو پانی جو ہے وہ کھینچنا بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنی شکل میں واپس آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے درمیان کے سوراخ جو ہے یعنی اسٹومیٹا جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آگے جو ہے وہ ٹرانسپائریشن کی اہمیت بتائیے. ٹرانسپائریشن اہم کیوں ہے؟ اچھا، اس کے اہم ہونے کی کئی ریزن ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ پانی کا جو ہے لو کنسنٹریشن، ٹرانسپائریشن کے فعال ہونے سے پیدا شدہ ٹرانسپائریشن کھچاؤ سیپ کے چڑھاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایکٹیو ٹرانسپائریشن پول از کریٹڈ وچ ہیلپس ان دا اسینٹ آف سیپ. جی، جب یہ گارڈ سیلز پانی کو کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیچھے کی طرف یہاں زائلم جو ہے نیچے سے روٹ کی طرف، جڑ کی طرف پورا پتوں سے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پتا ہے، اس سے زائلم کے ٹیشو نکل کر پوری جڑ سے تنے سے جڑ تک جا رہے ہوتے ہیں. جب یہاں سے پانی کھینچتا ہے تو پیچھے جگہ خالی ہو جاتی ہے، مزید پانی اوپر کھینچا جاتا ہے اس سے. جب جگہ خالی ہوتی ہے جس کے ساتھ مزید منرلز، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، ایکساسائڈ جو ہے وہ زمین سے کھینچ کر استعمال کے قابل بنائے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا
اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹرانسپائریشن آلسو انکریز دا ریٹ آف ایبزارپشن بیکاز دا لاس ایٹ ون اینڈ انکریزز ڈیمانڈ آن ادر اینڈ. وہی بات ہے کہ نیچے سے جب ایبزارپشن کا کیا ریٹ بڑھتا ہے یعنی عمل انجذاب بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے مزید نیچے سے جو منرلز وغیرہ جو ہے وہ کھینچے جاتے ہیں اور استعمال کیے جاتے ہیں. ٹرانسپائریشن گیٹس ریڈ آف دا ایکسس اماؤنٹ آف واٹر فرام پلانٹ کو کے اندر اگر زیادہ کہنا چاہیے کہ پانی آ جائے جو ضرورت سے زیادہ ہو تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ٹرانسپائریشن کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. Opening and closing of stomata is also regulated by transpiration, which indirectly influences upon the rate of photosynthesis and respiration. جی photosynthesis اور respiration دونوں کے عمل کے لیے stomata کا کھلنا اور بند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے اپنے وقت پہ. تو وہ کس چیز سے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ وہ ٹرانسپائریشن سے، جیسا کہ اوپر بتا دیا گیا. ٹھیک ہے، آگے فیکٹرز ہیں، وہ چیزیں ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں ٹرانسپائریشن کو. ٹھیک ہے، شرح ٹرانسپائریشن کو اثر انداز ہونے والے عوامل. ان میں کچھ عوامل ایسے ہیں کہ جو زیادہ ہوتے ہیں تو ٹرانسپائریشن بھی زیادہ ہوتی ہے، جو کم ہوتے ہیں تو ٹرانسپائریشن بھی کم ہوتی ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جب اگر وہ زیادہ ہوں تو ٹرانسپائریشن کم ہوگی، اگر وہ کم ہو تو ٹرانسپائریشن زیادہ ہوگی. ٹیمپریچر، پہلا درجہ حرارت ہے. ریٹ آف ایوپریشن آف واٹر from cell surface increases with increase in temperature. درجہ حرارت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو ٹرانسپائریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو وہ پانی کو جو ہے وہ بخارات میں تبدیل کرنے میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھے گا عمل تبخیر جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی، پانی ایواپوریٹ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، نمی، ہیومیڈیٹی جو ہے، ہوا میں نمی یا آبی بخارات کی کمی ٹرانسپائریشن کے عمل کا باعث بنتی ہے. یعنی اگر ٹمپریچر کا کیا ہوا کہ ٹمپریچر اگر بڑھے گا تو ٹرانسپائریشن بھی بڑھے گی، اور اسی طرح کم ہوگا تو ٹرانسپائریشن بھی کم ہوگی. لیکن نمی کا کیا ہے؟ نمی اگر بڑھے گی تو ٹرانسپائریشن کم ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک پتا ہے، پتے کو اگر ہم ایسے بنا لیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے یہ 2 3 4 بخارات موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور باہر بھی اسی طرح 8 بخارات موجود ہیں. ہیومیڈیٹی سمجھیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ باہر پہلے سے آبی بخارات موجود ہیں، ان کا نکلنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، باہر پانی کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو یہاں سے پانی ادھر نہیں نکل سکے گا ہائی کنسنٹریشن کی طرف. ٹھیک ہے، اچھا، یہ ہائی کنسنٹریشن اور لوور کنسنٹریشن یا کم ارتکاز اور زیادہ ارتکاز، ہائپرٹونک، ہائپوٹونک، آئسوٹونک، یہ ساری باتیں یہ بہت اہم ہیں. یہ اپنے مقام پر ہو چکی ہیں. میں انشاءاللہ اس ویڈیو کا لنک بھی اس ویڈیو میں ڈال دوں گا تاکہ اس کو بھی آپ آسانی سے دیکھ لیں. جیسا کہ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پانی کم ارتکاز سے زیادہ ارتکاز کی طرف نہیں جاتا، اس کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے. لیکن زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف آسانی سے چل جاتا. اب یہاں باہر کی طرف زیادہ ارتکاز ہے تو اندر کا پانی جو ہے لوور کنسنٹریشن کی طرف ہے، یہ باہر آنے میں اس کو مشکل ہوگی. لیکن یہیں پر جب ہم ہیومیڈیٹی کم کر دیں، بارش کم ہو جائے، یہ بخارات ختم ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، یہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہاں سمجھے 2 آبی بخارات باہر رہ گئے تو باہر پانی کی کنسنٹریشن کم ہو گئی، اندر زیادہ ہو گئی، تو اب اندر سے باہر کی طرف آبی بخارات آسانی سے آئیں گے. یعنی جتنی باہر کی نمی اور ہیومیڈیٹی بڑھتی جائے گی ٹرانسپائریشن اتنا کم ہوتا جائے گا، اس لیے کہ پانی کی کنسنٹریشن پتے سے باہر زیادہ ہے، پتے کے اندر کم ہے، اور پانی کم ارتکاز سے زیادہ ارتکاز کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو مشکل ہوگی، تو لہٰذا نمی جتنی زیادہ ہوگی ٹرانسپائریشن اتنا کم ہوگی، اور نمی جتنی کم ہوگی ٹرانسپائریشن اتنا زیادہ ہوگی. ونڈ، یہ بھی ایک وجہ ہے. ونڈ کا کیا ہے؟ ہوا جتنی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، ٹرانسپائریشن اتنا ہی زیادہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پتا جس کے ارد گرد پانی موجود تھا، 4 پانی کے
بخارات موجود تھے، ہوا ان میں سے 2 کو لے گئی یا 3 کو لے گئی، 1 کو چھوڑ گئی، تو اب باہر پانی کم ہے اور اندر پانی زیادہ ہے، اس کو باہر نکلنے میں جو ہے آسانی ہوگی، کم ارتکاز سے زیادہ ارتکاز کی طرف۔ چونکہ ہوا جو ہے پتے کے ارد گرد کے پانی کو لے کر چلی جاتی ہے، لہٰذا وہاں پانی نمی کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ٹرانسپائریشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ فضائی دباؤ، کم فضائی دباؤ ہوا کی کثافت میں کمی کا باعث ہوتا ہے، جس سے ٹرانسپائریشن کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ جتنا ہم ایٹماسفیرک پریشر بڑھائیں گے اتنا ہی ٹرانسپائریشن ریٹ کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اچھا یہ ایٹماسفیرک پریشر، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ تفصیل سے آپ فزکس میں طبیعیات میں پڑھیں گے، لیکن یہاں تھوڑا سا سمجھا دیں کہ آدمی جتنا زمین کے قریب ہوتا ہے ایٹماسفیرک پریشر اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہوا، آبی بخارات، XYZ اور بہت ساری چیزوں کے مالیکول زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آدمی ہوا میں کچھ اونچائی کی طرف کسی پہاڑ وہاڑ پہ چلا جائے تو اب جو اس کے اوپر جو مالیکول موجود ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، تو یہ ایٹماسفیرک پریشر اس کے اوپر کم ہو جائے گا۔ تو جتنا ایٹماسفیرک پریشر کم ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے ٹرانسپائریشن کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر مالیکول کم ہو جاتے ہیں، ہوا کی ڈینسٹی بھی، ہوا کی کثافت بھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بخارات کو جو ہے وہ باہر نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جتنا ان کے اوپر ایٹماسفیرک پریشر بڑھتا جائے گا ٹرانسپائریشن ریٹ کم ہوگا، کیونکہ ہوا کی ڈینسٹی، ہوا کی کثافت بڑھتی جائے گی اور آبی بخارات کو باہر نکلنے میں چونکہ جگہ نہیں ملے گی، مشکل ہوگی، لہذا ٹرانسپائریشن کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا۔ تو اگر ہم یہاں دیکھیں تو درجہ حرارت اور ہوا 2 ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بڑھنے سے ٹرانسپائریشن بڑھے گی اور ان کے کم ہونے سے ٹرانسپائریشن کم ہوگی، اور ہیومیڈیٹی اور فضائی دباؤ ایسی چیزیں ہیں جن کے بڑھنے سے ٹرانسپائریشن کم ہوگی اور جن کے کم ہونے سے ٹرانسپائریشن بڑھے گی۔